بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مسجد اصلاح کا مرکز نہیں بن سکتی۔ شادی حال، نکاح اور ولیمہ کی تقریب کے لیے رینٹ پہ لیے جاتے ہیں، اور نکاح ایک شرعی حکم ہے، مگر شادی حال کا مالک پھر بھی پیسے مانگتا ہے۔ نمبر 2، حج اور عمرہ ایک عبادت اور شرعی حکم ہے، مگر ایئر لائن کمپنیز اور ٹریول ایجنٹس پھر بھی پیسہ مانگتے ہیں۔ نمبر 3، ختنے کروانے ایک فطری اور شرعی حکم ہے، مگر ڈاکٹر پھر بھی پیسہ مانگتے ہیں۔ نمبر 4، قربانی ایک شرعی فریضہ ہے، مگر قصائی پھر بھی پیسہ مانگتا ہے۔ تعلیم ایک شرعی حکم ہے، مگر ٹیچر پھر بھی پیسے مانگتے ہیں۔ مسجد بنانا نیکی کا کام ہے، مگر مستری اور مزدور پھر بھی پیسے مانگتے ہیں۔ نمبر 7، قرآن و حدیث کی اشاعت ایک اہم فریضہ ہے، مگر پبلشرز پھر بھی قیمت مانگتے ہیں، تو نہ کسی کو ان کے تقوی پر شک ہوتا ہے، نہ کوئی انہیں دنیا دار لالچی کہتا ہے، نہ وہ دین فروش بنتے ہیں، نہ ہی ریٹ فکس کرنے کو حرام کہا جاتا ہے۔ اور نماز پڑھنا، خطبہ جمعہ، عیدین، تراویح، درس و تقریر، یہ سب بھی شرعی احکام ہیں، مگر جب امام و خطیب، مدرس یا مقرر ہر طرف سے مجبور ہو کر اپنے دل و ضمیر پر پتھر رکھتے ہوئے اپنی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کر دے، یا تنخواہ طے کر لے، یا تنخواہ لیٹ ہونے پر اظہار ناراضگی کر دے، تو بس پھر وہ دنیا دار بن جاتا ہے، دین فروش کہلواتا ہے، لالچی ہوتا ہے، تقوی سے خالی ہوتا ہے۔ اسلام کے شہزادوں، صرف علماء کرام اور ائمہ مساجد کے ساتھ ہی ہمارا دوہرا معیار کیوں ہے؟ حالانکہ مسجد خوبصورت ہو، مزین ہو، ہر سہولت اس میں ہو، مگر امام و خطیب نہ ہو تو جانتے ہیں آپ، وہ مسجد اصلاح کا مرکز نہیں بن سکتی، وہ تربیت گاہ نہیں کہلا سکتی، لوگ اس سے دین نہیں سیکھ سکتے۔ امام کے بغیر مسجد میں بھی پڑھی ہوئی نماز ایک ہی شمار کی جائے گی، مگر مسجد کچی ہو یا کھجور کے پتوں سے بنی ہو، مگر امام و خطیب موجود ہو تو امام کے ساتھ پڑھی ہوئی ایک نماز 27 نمازوں کے برابر اجر دلواتی ہے، وہ تربیت گاہ بھی بن جاتی ہے، دین کا مرکز بھی کہلواتی ہے، اور اسلامی تعلیمات کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ مسجد میں ٹائل لگوانا، اے سی لگوانا ایسا صدقہ جاریہ ہے جو مسجد کے امام و خطیب پر خرچ کرنے سے افضل ہے۔ تو جناب علی، یہی سوچ ہے جس نے آج اسلام کا نام بدنام کر رکھا ہے۔ اس لیے اپنے علماء کرام اور ائمہ مساجد کی قدر کریں، ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔